ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے راستے کی طرف گامزن فرمایا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی عظمت اور رفعت کے متعلق چند باتیں ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارا تعلق اپنی کتاب قرآن مجید سے اللہ جوڑ دے، قرآن کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر تفکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب قرآن مجید، جو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رب العالمین کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ارے رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ یہ قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ نے اس میں ہدایت کے راستے بتائے ہیں، اللہ نے اس میں حق اور باطل کے طریقے بتائے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان وہ کون سی چیز ہے جو فرق کرتی ہے، کہا وہ قرآن کریم ہے۔ اس کی عظمت و رفعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، وہ اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ کہیں یوں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی قلبہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کو نازل کیا جو کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ عالم کے لوگ، پورے جہانوں کے لوگ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، ہدایت کا راستہ اس کتاب سے تلاش کریں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لوگوں یہ کتاب شکوک سے، ریوب سے مبرہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ نے ہدایت بنائی ہے، ہدایت کو لکھ دیا ہے۔ کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، وہ جو اس سے ہدایت کو تلاش کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ہدایت کو لکھ دیا ہے۔ اس کی عظمت و رفعت کا ہم ذکر کریں گے، اس کی منقبت کا ذکر کریں گے، اس کے سیکھنے اور سکھانے کا بھی ذکر کریں گے، اس کے ساتھ تعلق کا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والا حافظ قرآن، اس کی کیا منقبت ہے۔ اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے نام بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی نام ذکر کیے اپنی کتاب کے اندر۔ ایک نام جو مشہور ہے وہ قرآن ہے، قرآن کا معنی جسے بار بار پڑھا جائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ایک نام فرقان بھی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن کریم کا ایک نام برہان بھی ہے۔ رب العالمین یوں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اے لوگوں تمہارے پاس برہان آئی۔ برہان کا معنی دلیل آئی، برہان کا معنی حجت آئی جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ اس کتاب کا نام، اس قرآن کا نام اللہ رب العزت نے ذکر بھی رکھا ہے کہ نصیحت، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس کو نازل کیا، اس ذکر کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ کہ اللہ نے اس قرآن کا نام کتاب بھی ذکر کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ شکوک سے، یہ شبہات سے، یہ ریوب سے مبرہ کتاب ہے۔ کہ اللہ نے اس سے مصدق بھی ذکر کیا ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
मुसद्दिक़न लिमा, हमने इस किताब को हक के साथ नाज़िल किया। ये किताब तस्दीक करती है पहले नबियों की, ये किताब तस्दीक करती है पहले रसूलों की, पहली किताबों की। ये किताब तस्दीक करती है क़यामत की, कब्र की, आखिरत की, हिसाब व किताब की। इस किताब का एक नाम, इस कुरान का एक नाम मौइज़ा भी है, जिसका माना नसीहत हासिल करना। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नसीहत आई, इससे नसीहत हासिल करो, इससे हिदायत हासिल करो। इससे अल्लाह ने तुम्हारे लिए हिदायत का सरचश्मा बनाया, नसीहत के लिए इस किताब को भेजा। इस किताब का एक नाम अहसनुल हदीस भी है। अल्लाह यूं फरमाते हैं, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनुल हदीस, अल्लाह ने बेहतरीन बात नाज़िल की, बेहतरीन हदीस नाज़िल की, बेहतरीन गुफ्तगू नाज़िल की। कहीं इसका नाम अत-तंज़ील भी है। रब्बुल आलमीन यूं फरमाते हैं, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, तंज़ील का माना नाज़िल करने वाला। कैसे अल्लाह ने नाज़िल किया? तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये नाज़िल शुदा है किसकी तरफ से? ये नाज़िल शुदा है रब्बुल आलमीन की तरफ से। कितने बेहतरीन और खूबसूरत नाम। कहीं इसका नाम मुबारक भी जिक्र किया, बरकत वाली। जो इसको पढ़ता है उसके लिए बरकत होती है, जहां पढ़ी जाती है वहां बरकत होती है, जहां जिक्र होता है। अल्लाह यूं फरमाते हैं, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु, अरे ये किताब बड़ी बरकत वाली है, इस किताब को, इस किताब की पैरवी करो, इस किताब को पढ़ने के बाद इस पर अमल करो। कहीं इस किताब का नाम नूर भी रखा, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये किताब रोशनी है, ये किताब नूर है। ये कुरान करीम अल्लाह की तरफ से एक रोशनी का सबब बनता है जो इसको पढ़ता है। कहीं अल्लाह ने शिफा भी जिक्र किया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, इस कुरान के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। किसके लिए? मुमिनीन के लिए। मेरा ख्याल है 15 के करीब मैंने अस्मा जिक्र किए हैं, और भी दीगर इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह 70 के करीब कुरान करीम के अस्मा जिक्र करते हैं। शेख अब्दुल सलाम रुस्तमी रहमतुल्लाह अलैह कई अस्मा जिक्र करते हैं। तो हमने 13 से 15 के करीब जिक्र किए कुरान करीम की आयत के साथ। बताइए कितना नाम है, उसकी अजमत कितनी है। अल्लाह यूं फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन, अगर हम इस किताब को पहाड़ों पर नाज़िल कर देते, जबल पर नाज़िल कर देते, लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते, जर्रा जर्रा हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते, इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने इस किताब को इंसानों पर नाज़िल किया है। तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि लोग फिक्र करें, ताकि लोग पढ़ें, ताकि लोग इससे हिदायत को हासिल करें। जरा देखिए इस किताब का बोझ, पहाड़ कितनी सख्त चीज है, कितनी मजबूत चीज है, का वो भी इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ने इंसानों पे नाज़िल किया कि इंसान नरम हो जाए, इंसान हिदायत को तलाश करे, इंसान अपनी जिंदगी के मकसद को समझे। खाना पीना और सो जाना मकसद नहीं, जवान होना, बूढ़े होना, मर जाना ये जिंदगी का मकसद नहीं। कमाओ कमाओ और कमाओ, करो करो और करो नहीं, इंसान एक अजीम मकसद के लिए पैदा किया। वो मकसद क्या है? कुरान को पढ़े, कुरान से हिदायत को हासिल करे, वो फिक्र पैदा करे। अल्लाह यूं फरमाते हैं, खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने जिंदगी बनाई, अल्लाह ने मौत बनाई। मरना क्यों बनाया? इंसान कब्र में क्यों जाता है? इंसान पर मौत क्यों आती है? इसलिए अल्लाह ये देखना चाहते हैं, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अच्छे अमल कौन करते हैं। इंसान बच्चे से बड़ा हुआ, बड़े से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होके फिर मर गया। मकसद क्या है इसकी जवानी का, इसके लड़कपन का, इसके बुढ़ापे का, इस जिंदगी का, इस हयाती का, कि अल्लाह की इबादत कौन करता है, अल्लाह को राजी कौन करता है। अल्लाह की कसम, मकसद ये नहीं इंसान कमाए कमाए और कमाए, मकसद ये नहीं इंसान सोता रहे, मकसद ये नहीं दुनिया के कामों को पूरा करता है। मकसद ये है इंसान मौत से पहले मौत की तैयारी करे, कब्र से पहले कब्र की तैयारी
تیاری کرے, قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرے. اللہ نے اس لیے نبیوں کو بھیجا, اللہ نے اس لیے کتابوں کو بھیجا, اللہ نے اس لیے قرآن کریم کو بھیجا کہ انسان اس سے ہدایت کو حاصل کرے, انسان اس سے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے. اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں کو, میں نے جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان ہدایت کو حاصل کرے. انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے؟ ہم نے زندگی کا مقصد سمجھا کچھ کر لو, کل کے لیے کچھ کما لو, بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ. اللہ کی قسم, کمانا ضرورت ہے, کمانا مقصد زندگی نہیں. مقصد زندگی الا لیعبدون, اللہ کی عبادت کریں. گھر ضرورت ہے, مقصد نہیں. مقصد کیا ہے؟ انسان جنت میں داخل ہو جائے. آپ کا اور میرا آبائی گھر وہ جنت ہے, وہ ہمیشہ کا گھر ہے جو ہمارے باپ جناب آدم علیہ السلام, ہماری اماں حوا جنت میں تھی. اللہ کی قسم, ہمارا آبائی گھر وہی گھر ہے, ہماری زندگی, ہماری ہمیشہ کا گھر وہی گھر ہے. یہ تمام گھر عارضی ہے, یہ زندگی عارضی ہے, یہ دنیا عارضی ہے. اللہ اکبر, میں عارضی کے پیچھے لگ گیا, میں نے ہمیشہ والی زندگی کو چھوڑ دیا, میں نے اس عمل کو چھوڑ دیا. قرآن کریم کی عظمت ذکر کر رہے تھے. یہ بے مثال کتاب ہے, یہ عظیم کتاب ہے, قرآن کریم جیسی کوئی کتاب نہیں. رب العالمین یوں ذکر کرتے ہیں, قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله. ارے کہہ دیجئے سارے انسانوں کو, سارے جنوں کو, ساری مخلوقات کو کہہ دیجئے اس جیسی کتاب تو لے آؤ. لا یاتون بمثله, سارے مل جائیں, اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے. اللہ نے چیلنج کیا, اتنی عظیم کتاب سارے انسان مل کر بھی, ساری جنات مل کر بھی اس جیسی کتاب, اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں, ایک دوسرے کے معاون کیوں نہ بن جائیں, اللہ حق معاون بن کر بھی اللہ رب العزت جیسی اس کتاب کو نہیں لا سکتے, اس جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتے. کہا کتاب تو دور کی بات, دوسرا چیلنج کیا, 10 صورتیں لے آؤ. 10 صورتیں تو دور کی بات, فَأْتُوا بِالسُّورَةٍ, ایک صورت لے آؤ. ایک صورت تو دور کی بات, ایک آیت تو لے کے آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. ارے کتنی عظیم کتاب ہے, بڑے بڑے فصیح تھے, بڑے بڑے بلیغ تھے, بڑے بڑے منطقی تھے, بڑے بڑے صاحب علم تھے, جو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے. جب قرآن آیا, جب اللہ کی کتاب آئی, وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے, ما ہوا بکلام ساحر, یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے. وما ہوا بقول الشاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ رب العالمین کا کلام ہے. وہ قرآن سن کر دھڑا دھڑ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا شروع کر دیا. اتنی فصیح کتاب ہے. اللہ نے چیلنج کیا, ارے تم اس جیسی کتاب لے آؤ. اس جیسی کتاب تو دور کی بات, 10 صورتیں لے آؤ. ارے 10 صورتیں تو چھوڑے, ایک صورت لے آؤ. ایک صورت تو دور کی بات, چوتھا چیلنج اللہ نے کیا, ایک آیت بھی لے آؤ. پھر اللہ نے یوں فرمایا, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, ارے تم ایک آیت بھی اس قرآن جیسی نہیں لا سکتے. یہ عظیم کتاب ہے, یہ کتاب چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے, دکان گھر کی افتتاح کے لیے نہیں ہے, یہ کتاب ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے ہے. یہ کتاب پڑھنے کے لیے قرآن کو پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تفسیر کے ساتھ پڑھیں, قرآن کا پڑھنا سیکھیں, قرآن کا سننا, یہ سب ثواب ہے اور بابرکت ہے. قرآن کریم سے اللہ ہدایت عطا کرتے ہیں. جو قرآن کریم پڑھتا ہے اللہ اس سے سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. رب العالمین یوں فرماتے ہیں, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن بہت سی قوموں کو ہدایت دے دیتا ہے. جو اسے پکڑ لیتا ہے, جو اس کو سمجھ لیتا ہے, جو اس کو اپنی زندگی کا دستور بناتا ہے, اپنی زندگی کا منشور بناتا ہے, اس کتاب کے ذریعے اللہ ہدایت عطا کر دیتے ہیں. اور بہت سی قومیں ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ اس سے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. رب العالمین یوں فرماتے ہیں, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اللہ اس قرآن کے ذریعے
کئی قوموں کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں. وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کو خوشخبری دیجئے. ارے مومنین کون ہیں؟ جو قرآن کو پڑھتے ہیں. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ نیک عمل کرتے ہیں. اللہ نے أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے. کہیں اللہ یوں فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی آئی، واضح کتاب آئی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ اللہ اس کتاب کے ذریعے اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کتاب کو پڑھتا ہے، جو اس کتاب کے مقصد کو سمجھتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں. وَيَهْدِيهِمْ جب اندھیرے سے نکلے روشنی نظر آئی، جب قرآن کو پڑھا، جب اپنی ہر صبح اللہ کے قرآن سے کی، اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ انہیں سیدھے راستہ دکھا دیتے ہیں، سیدھے راستے کی انہیں ہدایت عطا کر دیتے ہیں. ہماری ہر صبح اللہ کے قرآن سے ہوگی، ہمارے مسئلے حل ہوں گے، ہماری پریشانیاں حل ہوں گی، اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. ہماری ہر صبح کس چیز سے ہوتی ہے؟ مجھے غور کرنا چاہیے. ارے مجھے ایک پارہ پڑھنا چاہیے، اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتا ہوں مجھے آدھا پارہ پڑھنا چاہیے. اللہ کی قسم اور کچھ نہیں ہوتا میں روٹین بناؤں کہ ایک رکوع پڑھوں گا. اللہ اکبر. پھر دیکھیں اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، برکات کا نزول کیسے ہوتا ہے. میری مائیں اور بہنیں وہ بھی یہ ارادہ کر لیں، میرے بھائی اور بزرگ وہ بھی یہ ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے. کافر ناروے کے اندر آج قرآن کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں، اور مسلمان قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کے احکام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم اس سے تعلق جوڑیے، اس سے رشتہ جوڑیے، اللہ آپ سے تعلق کو جوڑ لیں گے. اسے پڑھیے، اللہ مشکلات کو دور کر دیں گے، اللہ بیماریوں کو دور کر دیں گے، اللہ مسائل کو دور کر دیں گے. یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. ھدی للمتقین اللہ نے اس کتاب کے اندر ہدایت رکھی ہے، اس کتاب کے اندر سیدھا راستہ رکھا ہے. اس کتاب کا پڑھنا پڑھانا کتنا بڑا اجر ہے. کہیں اللہ یوں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور ارے یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے. اللہ یوں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ اس کتاب کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. کہیں اللہ یوں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی، نصیحت بھی ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ دلوں کی بیماریوں کا علاج بھی اس کتاب کے اندر ہے. اللہ نے روحانی علاج اس کتاب کے ذریعے رکھا ہے. انسان کو کبھی جسمانی بیماری ہوتی ہے اس کے لیے بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، دم پڑھ پڑھ کر اللہ کے رسول علاج کیا کرتے تھے. قرآن میں شفا ہے. روحانی علاج بھی کرنا ہے قرآن کریم پڑھیں، قرآن سے تعلق جوڑیں. اللہ کی قسم یہ دلوں کا علاج ہے. دلوں میں جو قدرتیں ہیں، دل جو زنگ آلود ہو چکے ہیں، دل جو گندے ہو چکے ہیں، دل جو کالے ہو چکے ہیں، قرآن کو پڑھے اللہ یہ گندے دلوں کو صاف کر دیں گے، کالے دلوں کو اللہ سفید کر دیں گے. یہ قرآن کریم کافر جتنی بھی بے حرمتی کر لیں، کافر جتنے بھی نعوذ باللہ قرآن کریم کو جلا دیں، اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے. اللہ نے یوں ذکر کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ہم نے اس کو نازل کیا، اس قرآن کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اللہ کی قسم اس کے ایک لفظ کیا، ایک لفظ کے زبر زیر کے اندر بھی تغیر اور تبدل نہیں کر سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. بڑے بڑے کافر آئے، بڑی بڑی گستاخیاں کی، قرآن کریم کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے انہیں نیست و نبود کر دیا، اللہ نے ان کا ملیا میٹ کر دیا. بڑی عظیم کتاب ہے. قیامت کا دن ہوگا کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. قرآن پڑھا کرے یہ آپ کا سفارشی بن جائے گا. اللہ اس کو زبان دیں گے، اللہ اس کو بولنے کی قوت دیں گے. یہ آپ کے لیے بولے گا، یہ آپ کے لیے سفارش کرے گا، یہ آپ کے لیے شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول بھی فرما لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ارے قرآن پڑھا کرو، قیامت کا دن ہوگا یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصيام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ دو چیزوں کو اللہ زبان دیں گے، دو چیزیں بولیں گی، دو چیزیں سفارش کریں گی.
ایک قرآن سفارش کرے گا، دوسرا روزہ سفارش کرے گا۔ ایک قرآن کو اللہ زبان دیں گے، دوسرا روزے کو اللہ زبان دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہوگا اللہ منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، یہ راتوں کو اٹھ کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ میری سفارش قبول فرما لے۔ روزہ کہہ رہا ہوگا منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ، اللہ میں نے اس کو کھانے سے، میں نے اس کو پینے سے روکا تھا، فشفعنی فیہ، اللہ میری سفارش قبول فرما۔ اللہ فرماتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں سفارش کریں گے، فیشفعان، اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کر لیں گے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والا، قرآن سیکھنے سکھانے والا کہاں سب سے بہترین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو وہ تم میں سے سب سے بہترین ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے کئی لوگوں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، مقام عطا کرتے ہیں، رفعتیں عطا کرتے ہیں، درجات عطا کرتے ہیں۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، جو قرآن سے ہدایت کو حاصل کرتا ہے، اللہ انہیں بلندیاں عطا کرتے ہیں، انہیں مقام عطا کرتے ہیں، انہیں رفعتیں عطا کرتے ہیں، ان کی دنیا کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں، ان کی آخرت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے ناطہ توڑ دیتا ہے، قرآن سے رشتہ توڑ دیتا ہے، سال بعد اٹھایا رمضان کے مہینے میں الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، یہ صبح اٹھ کے موبائل تو دیکھتا ہے، صبح اٹھ کر واٹس ایپ کے میسج تو دیکھتا ہے، صبح اٹھ کر فیس بک تو آن کرتا ہے، لیکن اس سے یہ توفیق نہیں ہوتی رب کے قرآن کو کھولے، رب کی کتاب کو کھولے، وہاں سے اپنے میسج کو پڑھے، وہاں سے ہدایت کو پڑھے، وہاں سے اللہ کے سبق کو پڑھے۔ اللہ کی قسم یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ارے جو ہدایت کا ذریعہ ہے میں اسے بھول چکا ہوں، جو کامیابی کا ذریعہ ہے میں اسے بھول چکا ہوں۔ کہا اگر رفعتیں چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو، اگر بلندیاں چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت کی بہتری چاہتے ہو، اللہ کی کتاب پڑھو۔ اللہ کی قسم کافر جل کے راکھ ہو جائیں گے، انہیں یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ آج اس نے یہ جرت کیوں کی؟ آپ کو پتا ہے ناروے کا شیطان یہ جرت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے مسلمان قرآن کی تلاوت کم کرتے ہیں، اس لیے اس نے یہ جرت کی کہ مسلمان اس سے ہدایت کم حاصل کرتے ہیں، مسلمانوں کا تعلق اس سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں یہ چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ الماریوں کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن خانیوں کے لیے نہیں آیا، یہ دکان گھر کی افتتاح کے لیے نہیں آیا، یہ طویل گھنٹے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس قرآن سے تعلق جوڑو گے اللہ کامیابی عطا کریں گے۔ حتیٰ کہ کہا حسد حرام ہے، لیکن جو قرآن کو پڑھتا ہے، کہا لا حسد الا فی اثنین، جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، اس کا رشک کرنا بھی جائز ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، کتنا خوبصورت پڑھ رہا ہے، کاش کہ مجھے بھی آتا، کاش کہ مجھے بھی آتا، یہ عالم ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، پڑھ پڑھ کر ترجمہ بتا رہا ہے، کاش کہ مجھے بھی آتا۔ قرآن اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، رب کی کتاب ہم سے کیا کہہ رہی ہے، قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم کتاب ہے میرے بھائیوں، قرآن سے رشتہ جوڑو گے اللہ کامیابی عطا کر دیں گے۔ اللہ حافظ بنیے، خود نہیں بنے، اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا اللہ حافظ قرآن کو بلائیں گے، البسا والدیہ تاجا یوم القیامہ، اللہ اس کے ماں باپ کو
قیامت کے دن جنت میں تاج پہنا دیں گے. کتنی بڑی عظمت ہے. ایک طرف حافظ قرآن کا والد بیٹھا ہوگا, ایک طرف حافظ قرآن کی والدہ بیٹھی ہوں گی. البسا والدیہ, ایک طرف اللہ اس کے والد کو, ایک طرف اس کی والدہ کو اللہ تاج پہنا رہے ہوں گے. کہیں گے اس کا بیٹا حافظ تھا, اس کا بیٹا قرآن کا عالم تھا, اس کا بیٹا دین کا داعی تھا. اللہ حافظ قرآن سے کہیں گے یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی, پڑھتا جا چڑھتا جا, پڑھتا جا چڑھتا جا, جہاں رکا فإن منزلت, یہ تیرا مقام ہو جائے گا, یہ تیری جگہ ہو جائے گی. حافظ قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور چڑھتا جا رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے اور چڑھتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کتاب کوئی مشکل کتاب نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا. کوئی ہے پڑھنے والا, کوئی ہے غور کرنے والا, کوئی ہے تفکر کرنے والا, کوئی ہے قرآن سے ہدایت کو حاصل کرنے والا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے, بہت ایزی بنایا ہے. ارے دنیا میں سارے کام کر لیتا ہوں, میں کاروبار میں بھی تیز ہوں, میں معاملات کے اندر بھی تیز ہوں, میں لین دین کے اندر بھی تیز ہوں. قرآن کریم میں تیز کیوں نہیں ہوں؟ قرآن کریم مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اس لیے کہ میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا, میں نے اس پر محنت ہی نہیں کی, میں نے اس کا ٹائم ہی نہیں دیا. میں قرآن بہت آسان کتاب ہے. فہل من مدکر, کوئی ہے پڑھنے والا؟ ٹائم نکال کے آئیے قاری صاحب کے پاس, ٹائم نکال کے آئیے عالم دین کے پاس, قرآن کھول کے بیٹھیے کہ مجھے شیخ صاحب مجھے سمجھائیے اللہ کا حکم کیا ہے. کبھی میں نے کیا ایسا؟ کبھی مجھے توفیق ہوئی کہ میں قرآن کی تفسیر اٹھاؤں, میں یہ پڑھوں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے, اللہ کا میسج کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا دن ہو اور آپ کی اور میری شکایت اللہ کے رسول اللہ سے کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو. اللہ نے یوں ذکر کیا قیامت کا دن ہوگا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہوں گے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کریم سے تعلق کو توڑ دیا تھا. کس سے شکایت کر رہے ہوں گے؟ اللہ سے شکایت کر رہے ہوں گے. جب رسول اللہ شکایت کرے اللہ سے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اتنی عظیم کتاب ہے, اس سے تعلق جوڑیں. اللہ کی قسم اتنی بڑی رفعت ہے, اتنی بڑی منقبت ہے. کئی جمعے درکار ہیں, کئی جمعے چاہیے. میں یہ پیغام اس لیے لے کے آیا تھا قرآن کریم کی عظمت والا کہ میرا دل غم زدہ ہے, میرے دماغ پریشان ہے کہ ناروے کے اندر کافر کو یہ جرت کیسے ہوئی اس نے قرآن کریم کو پکڑا, مسلمانوں کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا اور قرآن کریم کو آگ لگا دی, قرآن کریم کو جلا دیا. یہ جرت اس لیے کی کہ میرا تعلق کمزور ہو گیا ہے. اللہ کی قسم میں اس سے ہدایت کو حاصل کروں, میں اس سے دین کو حاصل کروں, میں اس پر عمل کروں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں. میں جب پڑھوں گا قرآن مجھے بتائے گا کہ سود حرام ہے, جب قرآن پڑھوں گا قرآن مجھے بتائے گا کہ شرک حرام ہے, جب قرآن پڑھوں گا قرآن بتائے گا کہ حقوق اللہ یہ ہے اور حقوق العباد یہ ہے. جب میں قرآن پڑھوں گا مجھے قرآن بتائے گا کہ جنت میں جانے کے ذرائع کیا ہیں, اللہ کتنا غفور رحیم ہے, اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے, اللہ کتنا مہربان ہے. مجھے کہاں سے پتہ چلے گا؟ رب کے قرآن سے پتہ چلے گا. اللہ سے دعا کریں جو کچھ درد سنایا ہے اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے, اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.